بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ یوسف جو کہ مسلمانوں کی مذہبی اور مقدس کتاب قرآن مجید کا 12واں باب یعنی 12ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ اسلامی طور پر سب سے زیادہ دلکش اور قابل ذکر ابواب میں سے ایک اہم باب ہے۔ سورہ یوسف کا نام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا ہے، جن کی زندگی کا واقعہ سورہ مبارکہ کا مرکزی موضوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 111 آیات پر مشتمل سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ گہرے سبق، اخلاقی رہنمائی اور انسانی تجربے کی اہمیت پیش کرتی ہے۔ سورہ یوسف مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی مشن کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی تھی، اس لیے اسے مکی سورہ مبارکہ کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بنیادی طور پر ایمان، صبر اور اخلاقیات سے متعلق معاملات کو حل کرتی ہے۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بات کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ان کی زندگی بھر میں درپیش مختلف تکلیفوں اور مسائل کو بیان کرتی ہے۔ اس مقدس باب میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق پیش آنے والے واقعات پر تفصیل سے بات کی گئی ہے اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے انسانوں کے لیے رہتی دنیا تک بہت اہم سبق بھی ملتا رہے گا۔ سورہ یوسف کا آغاز اس اعلان سے ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی اور روشن خیالی فراہم کرتی ہے۔ سورہ یوسف کا آغاز حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد اور اپنے بھائیوں کو خواب بیان کرنے سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا جس میں وہ 11 ستاروں، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ اس خواب کو اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں، یعنی یہ خواب ان کے حتمی طور پر اقتدار کے عہدے تک پہنچنے اور ان کے خاندان کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی پیش گوئی کرتا ہے۔ بھائیوں کا حسد اور خیانت۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ طرفداری کی وجہ سے ان سے حسد کرتے ہیں اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جان چھڑانے کی سازش کرتے ہیں۔ آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی اپنے ساتھ لے جا کر انہیں ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں، جہاں سے واقعات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو آگے چل کر مصر میں غلام کے طور پر ان کی فروخت کا باعث بنتا ہے۔ فتنے کا مقابلہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں ایک رئیس کے ہاتھوں بیچ دیا گیا، جہاں انہیں اپنے مالک کی بیوی کی پیش قدمی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک کمزور پوزیشن میں ہونے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی اخلاقی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنی پیش قدمی کے خلاف مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ جھوٹا الزام اور قید۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اپنے مالک کی بیوی کو بہکانے کی کوشش کرنے کا جھوٹا الزام لگا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جیل میں قید کے دوران بھی وہ اپنے ایمان اور صبر کو قائم رکھتے ہیں۔ خواب کی تعبیر اور حکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب 2 ساتھی قیدی ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وہ ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر بتاتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی
قابلیت مصر کے بادشاہ تک پہنچ جاتی ہے۔ اقتدار میں اضافہ اور خاندانی ملاب۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا گیا الزام غلط ثابت ہوتا ہے اور اللہ کی مہربانی سے وہ قید سے رہا ہو جاتے ہیں اور مصر میں ایک اعلیٰ عہدیدار کے طور پر مقرر ہوتے ہیں۔ ان کے خوابوں کی تعبیر کی صلاحیت انہیں قید اور خشک سالی کے لیے تیار رہنے میں مدد کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی حقیقی شناخت سے بے خبر رزق کی تلاش میں مصر آتے ہیں اور کہانی آخرکار ان کے خاندان کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والی ملاقات کا باعث بنتی ہے۔ برسوں بعد حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں جب ان کے بھائی قید کے دوران خوراک کی تلاش میں مصر میں آتے ہیں۔ ان کی ماضی کی دھوکہ دہی کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام انہیں معاف کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں۔ پچھلی تمام باتوں اور تکلیفوں کو بلا کر معافی کی طاقت اور خاندانی بندھن کی اہمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے خاندان کو بحال کرتے ہیں۔ سورہ یوسف میں بہت سے گہرے سبق موجود ہیں۔ توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ مصیبت اور خیانت کا سامنا کرنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پر اپنا بھروسہ برقرار رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ بالآخر اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ عفت اور اخلاق۔ اخلاق کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی غیر متزلزل وابستگی اور فتنے کے خلاف ان کی مزاحمت کسی کی عفت اور سالمیت کے تحفظ کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ معافی اور مفاہمت۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان حتمی مفاہمت معافی کی طاقت اور ماضی کی شکایتوں سے آگے بڑھنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ کی حکمت۔ یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ یوسف زندگی کی آزمائشوں کے پیچھے اللہ کی حکمت کے تصور کو واضح کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ظاہری مشکلات نہ صرف مشکلات ہیں بلکہ آنے والے وقت میں برکتوں کا باعث بھی بن سکتی ہیں۔ خواب اور پیش گوئی۔ سورہ یوسف اس بات پر زور دیتی ہے کہ کچھ خواب پیش گوئی کی اہمیت رکھتے ہیں اور یہ کہ اللہ بعض افراد کو ان کی تعبیر کرنے کی صلاحیت بھی عطا کر دیتے ہیں جس سے انہیں آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ سورہ یوسف قرآن مجید کا ایک گہرا باب ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو بیان کرتا ہے، جو ایمان، صبر، اخلاق اور درگزر کے بارے میں قیمتی سبق فراہم کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رزق۔ سورہ یوسف کے پورے سفر میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں اور فتنے بالآخر مصر میں ان کے اقتدار میں آنے کا باعث بنتے ہیں، جہاں انہیں اپنے خاندان کے ساتھ ملایا بھی جاتا ہے اور انہیں معاف کرنے کا اختیار بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔